اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں درال ڈال دی۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں درال ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھ لیجئے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیش ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو اور اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کا 10واں رکوع کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ الکہف میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا 10واں رکوع، جس میں 71 سے 82 نمبر کی آیتیں، یہ 12 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18 نمبر کی سورت ہے۔
سورہ کہف جو ہے یہ مکی صورت ہے. یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو مشرکین جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، مکے میں رہنا دشوار کر دیا تھا. اور یہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے یہ انہی کے بچے، بھائی، بہن، ان کے چچا، ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ مکے کے کریم طبقہ تھا، اور مکے کے نوجوان تھے جو با اخلاق تھے. یہ لوگ ایمان لا رہے تھے، اور ان کے ساتھ مکے میں جو غلام تھے وہ غلام بھی ایمان لا رہے تھے. تو ان پر یہ لوگ ظلم ڈھا رہے تھے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کو نازل کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے. وہ نوجوان جو اپنے ایمان کے خاطر اپنا ملک، اپنی قوم سے چھپ کر غار میں پناہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے 309 سال سلاتا ہے اور پھر بعد میں جگاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب، علم سیکھنے کے لیے کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک اور صالحہ بندہ جو اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کہاں ملیں گے. وہ دریا، دو دریا کا ملاپ جہاں ہے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ وہاں جاتے ہیں. اب اس میں وہ نیک اور صالحہ بندہ جو ہے، قرآن مجید میں ان کا نام تو نہیں بتایا گیا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام ہے. انشاءاللہ ہم اس کے آگے بتائیں گے کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں تو وہ انسان تھے یا فرشتے تھے یا اللہ کی کوئی مخلوق تھی. اس کا ہم انشاءاللہ آخر میں تذکرہ کریں گے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور وہ نیک و صالحہ بندہ اللہ کا، ان کا سفر شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خادم تھے ان کا یہاں سے ذکر ختم ہوتا ہے، یعنی وہ خادم بھی یہاں پر رک جاتے ہیں یا پھر نہیں معلوم. لیکن قرآن مجید اب جو بتاتا ہے، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور وہ نیک و صالحہ بندے کا ذکر کرتا ہے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، وہاں سے روانہ ہوئے. جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی دکھائی تھی، تم وہاں جانے کے بعد تم کو وہ نیک اور صالحہ بندہ ملے گا. وہ مچھلی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ناشتے کے لیے تل کر بھن کر لے کر آئے تھے، لیکن عجیب طریقے سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور جس طرح سے وہ دریا میں گئی، وہ نشانی پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم واپس آتے ہیں. وہاں پر ان کو وہ شخص ملتا ہے. اب وہ دونوں یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں درار ڈال دی. وہ دونوں جو ہے دریا کے کنارے کنارے چلتے جاتے ہیں تو ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. وہ کشتی والوں سے انہیں درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں جانا ہے، تو کشتی والے ان کو اس کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دیتے ہیں. تو وہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے اس میں جو ہے درال داتا ایک پھڑی نکال دیتا ہے اس کشتی کی، جس کو صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، باقی کے کشتی کے کوئی شخص نہیں دیکھتا. کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں ڈرال ڈال دی. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں ڈرال ڈال دی تاکہ آپ نے اس کی پھڑی نکالی تاکہ سب کشتی والوں کو ڈوب جائے. یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی، یہ تو آپ نے ایک بڑی سخت حرکت کی. آپ نے کشتی کی پھڑی کیوں نکالی؟ آپ نے اس میں چھید کیوں کیا؟ کیا اس میں پانی بھر جائے گا اور سب کشتی والے ڈوب جائیں گے؟ جبکہ یہ لوگوں نے تو ہم کو تو بغیر کرائے کے سواری دی ہے. پھر
اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں وہ نیک بندہ، کیونکہ وہ دونوں میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے میں کوئی بھی کام کروں تو آپ جب تک مجھ سے سوال نہ کرے جب تک میں خود آپ کو اس کا جواب نہ دوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو کشتی میں آپ چھید ڈالتے ہیں، اس کی پھڑی نکالتے ہیں، تو ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے سوال کرتے ہیں آپ نے یہ کام کیسا کیا، یہ بہت برا کام کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے ان سے، موسیٰ علیہ السلام سے، کیا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھول چوک پر مجھے نہ پکڑے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لے، آپ میرے ساتھ نرمی کیجئے، سختی نہ کیجئے۔ بھول چوک میں مجھ سے جو بھول ہو گئی تو اس پر آپ مجھے سختی نہ کیجئے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ پھر وہ ان کا سفر جو ہے وہ کشتی جہاں جانا تھا، کشتی وہاں ان کو لے کر جا کر پہنچا دیتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملتا ہے، ان کو ایک لڑکا ملتا ہے اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ پھر ایک لڑکا جو ملا ان کو، تو وہ اللہ کے نیک بندے نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، آپ نے ایک بے گناہ کی کیوں جان لی حالانکہ اس نے نہ کسی کا خون کیا تھا؟ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا، یہ کام تو آپ نے جو ہے بہت برا کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اللہ کا نیک بندہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھے، اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھے۔ اب تو میرے طرف سے آپ کو عذر مل گیا، اب تو میرے طرف سے آپ کو عذر ہی مل گیا کہ میں اگر اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو آپ میرے ساتھ اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھے، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھے۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچ گئے۔ پھر وہ وہاں سے آگے چلے، ان کا سفر جاری ہے۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ان کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا، تو وہ لوگوں نے، وہاں کے بستی والوں نے آپ کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، انہوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ اس شخص نے جو ہے اللہ کے نیک بندے نے وہ دیوار کو پھر سے باندھی، مضبوط باندھی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی جو اجرت ہے، اس کی جو مزوری ہے وہ آپ لے سکتے تھے۔ انہوں نے جو کھانا دینے سے انکار کیا تھا تو ہم ان سے کھانا ہی مانگ سکتے تھے کہ اس کی بجائے ہم کو کھانا دیجئے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ بس اب تمہارا اور میرا ساتھ جو ہے تو ختم ہو گیا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب میں جو تم کو ہے وہ باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی۔ وہ جو کشتی کی جو پھڑی میں نے نکالی تھی جس میں چھید ڈالی تھی، وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزوری کرتے تھے، جو دریا میں جو ہے تو محنت مزوری کرتے تھے، وہ غریب آدمیوں کی تھی۔
میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بناؤں. وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ اس کو جو ہے تو عیبدار بناؤں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. آگے جو علاقہ تھا جو ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو جو ہے تو چھین لیتا تھا. تو یہ کشتی کو عیبدار بنانے سے ان کی کشتی جو ہے تو بچ جائے گی. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، اور جس لڑکے کو اس اللہ کے نیک بندے نے قتل کیا تھا تو وہ لڑکا جو ہے اپنے والدین، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. وہ لڑکے کے ماں باپ جو تھے، والدین جو تھے وہ مومن تھے. ہمیں اندیش ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. ہم کو اندیش ہوا کہ یہ بڑا ہو کر جو ہے اپنی سرکشی اور اپنی کفر کی وجہ سے ان کے والدین کو تنگ کرے گا، اس لیے جو ہے تو لڑکے کا قتل کیا. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ توقع ہے. اس لیے جو ہے اس لڑکے کو قتل کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو ایک بہترین اولاد دے اور وہ نیک اور صالحہ بھی ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یعنی اللہ اس سے پہلے 81 نمبر کی آیت میں اللہ یہاں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لڑکے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے بجائے جو اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک اور صالحہ اولاد دے جو مومن، ان کے والدین مومن ہیں، ان کو وہ تنگ نہ کر سکے. اور اس دیوار کا معاملہ، اور رہا وہ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے. وہ جو ہے تو دیوار جو ہے 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، یعنی جس شہر میں ان کو کھانا نہیں دیا گیا تو اس شہر میں 2 لڑکے تھے جو یتیم تھے. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے. ان کے جو ہے تو ماں باپ نیک تھے، انہوں نے جو ہے اس دیوار کے نیچے جو ہے تو خزانہ کھود کر دفن کر دیا تھا. اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، ان کا باپ جو ہے تو نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو اور اپنا خزانہ نکال لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دونوں جو ہے تو بڑے ہو، بالغ ہو، اور پھر بعد میں وہ خزانہ نکالے. اگر دیوار ٹوٹ کر گر جاتی تو شہر کے جو بخیل لوگ تھے، جو ایک لوگوں کو، مسافر کو کھانا نہیں دے رہے تھے، تو وہ لوگ جو ہے وہ خزانہ لوٹ لیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دیوار کو باندھے اور پھر جب وہ بچے بڑے ہو جائے تو وہ خزانہ وہ 2 بچے کو مل جائے. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، بالغ ہو اپنا خزانہ نکال لے. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. یہ پھر آگے وہ نیک اور صالحہ بندہ جو ہے اللہ کا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یہ جو میں نے 3 کام کیے تو یہ اللہ کے حکم سے کیے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیے ہیں. یہ ہے وہ حقیقت جن پر جو ہے تو تم صبر نہ کر سکے اور تم جو ہے سوالات کرتے رہے. تو یہ تھی 71 سے 82 نمبر کی 12 آیتوں کا جو حاصل مطالعہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور جو ہے مولانا مودودی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 82 نمبر کی جو آیت ہے اس کی تفصیل میں لکھا ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ نیک اور صالحہ جو بندہ اللہ کا تھا، ان کا نام جو ہے روایتوں میں خضر علیہ السلام کہا گیا ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے جو 3 کام کیے ہیں، اس میں سے 2 جو کام ہیں یہ شریعت کے قانون سے بالکل ٹکراتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ناؤ میں کی پھڑی نکالنا، اس میں چھید ڈالنا، یہ کبھی بھی کوئی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا. اور دوسرا جو ہے ایک بے گناہ کا قتل کرنا، بھلے ہی وہ آگے چل کے سرکش بننے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ کو تنگ کرنے والا ہے، لیکن اس بنا پر اس کو
قتل کرنا، تو یہ بھی کوئی بھی شریعت میں بالکل کبھی بھی جائز نہیں رہا. تو یہ، اور تیسرا کام جو ہے وہ دیوار کا باندھنا. لیکن یہ دو جو کام ہے جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، تو اس کے بارے میں مولانا مودودی یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ جو نیک اور صالحہ جو بندہ تھا، جس کا قرآن مجید میں نام تو نہیں، جس کو روایتوں میں خضر علیہ السلام کہا گیا ہے، تو یہ کوئی آدمی انسان نہیں، بلکہ یہ کوئی فرشتے ہوں گے یا اللہ کی کوئی اور مخلوق ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا. لیکن یہاں بات یہ سمجھ میں آتی، ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں اس کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. تو یہ علم سکھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اللہ کی کیا منشا ہوتی ہے. یعنی ہم کو بظاہر نظر آتا ہے دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کو وہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے، اللہ کا کیا منصوبہ ہوتا ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے. کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی دنیا میں حادثہ ہوتا ہے، جو واقعات ہوتے ہیں، کسی کی موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر موت ہوتی ہے، یا کوئی اور وجہ سے موت ہوتی ہے، یا کچھ ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یا دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، یا دنیا میں نرسہار ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے آپ کووڈ کا زمانہ، پورے دنیا میں جو ہے جو وبا آئی تھی، جو بیماری پھیلی تھی کووڈ کی، تو اس کے پیچھے اللہ کا کیا منشا تھا، اللہ کی کیا حکمت تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس کے بعد سے جو ہے دنیا میں تبدیلی آئی. یا اور لیجئے دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے، جو ظالم جو ہے ظلم کرتے ہیں، چاہے ہمارے ملک کو لیجئے یا کوئی دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے، خاص کر میں بار بار کہتا ہوں فلسطین کا، غازہ میں جو نرسہار ہو رہا ہے، جو بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ساری دنیا تماشا بنائی ہوئی ہے. لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت، اللہ کی کا منشا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے دنیا کو کیا بتانا ہے. یہ جو دنیا میں جو بڑے بڑے جو ظالم ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے حکمراں کہہ رہے ہیں، اور یہ ہیومن رائٹ کے جو چیمپئن بنے تھے، انسانی حقوق کے نام پر دنیا میں سب کو جو ہے سبق دیتے تھے. ان کی جو انسانیت ہے یہ دنیا کے سب سامنے آ گئی. یعنی کس طرح سے پہلی بار دنیا میں لائیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور دنیا آنکھوں سے تماشا دیکھ رہی ہے. تقریباً 70,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے لاکھ لوگ ہوں گے، کیونکہ اس چھوٹی سی بستی میں 23 لاکھ لوگ رہتے تھے. اب 20 لاکھ کا آنکڑا بتایا جا رہا ہے، یعنی 3 لاکھ لوگ، اور جبکہ 70,000 کا فگر بتایا جا رہا ہے. اس میں سے آدھے بچے، خواتین، بوڑھے ہیں جن کا قتل عام جاری ہے. یعنی بھلے بمباری نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی قتل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے اللہ کا کیا حکمت ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج جو ہے وہ امریکہ جو یورپ کی پیچھے تھا ان میں درار آ گئی، یورپ اور امریکہ میں درار آ گئی. اور وہ جو اسرائیل، جو یہودی جو ہے، جو اپنے آپ کو مظلوم بتاتے تھے، جو ہٹلر نے ان پر ظلم کیا تھا، ان کا جینوسائیڈ کیا تھا، وہ اپنے آپ کو مظلوم بتاتے تھے. آج وہی مظلوم جو ہے وہ معصوم لوگوں کو، غزہ کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور جینوسائیڈ کر رہے ہیں. تو ان کی بھی جو ہے ان پر سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ یہ جو ہے ظالم کیسے ہیں، اور یہ بچوں، خواتین کو تک نہیں چھوڑ رہے ہیں.
تو اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کا منشا، اس کے پیچھے دنیا کے سامنے جو ان کی جو شیطانی چہرہ ہے، ان کا جو نقاب اوڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا ہے ان کو. تو یہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. کوئی بھی واقعہ، چاہے ہمارے انفرادی واقعہ ہو یا اجتماعی واقعہ ہو یا دنیائی لیول پر، یہ تھی چند باتیں. اور خاص کر ہم کو جو ہے، ہم مسلمان، جو ہم پر جو ذمہ داری ہے پوری دنیا کی 8.26 بلین یعنی 826 کروڑ جو لوگ ہیں دنیا میں، اس میں سے 200 کروڑ مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے کہ یہ جو قرآن مجید اللہ کی کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، تو اس کو جو ہے، اس کے پیغام کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے مسلمانوں کو، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. سب سے پہلے تو ایمان والا بنایا، یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے تو صحت بخشی، تندرستی دی. یہ دوسری نمبر کی نعمت، کیونکہ اس دنیا سے اگر بغیر ایمان کے اگر خاتمہ ہو جائے، موت آ جائے، تو جہنم نصیب ہو جائے گی. اور جو شخص جو بیمار ہے اس سے پوچھئے کہ صحت کی کیا نعمتیں ہوتی ہے. تو ہماری یہ جو ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے یہ سارے دنیا کے انسانوں، قرآن مجید کا پیغام کو سارے دنیا کے 8.26 بلین لوگوں تک پہنچانا آج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، یا یہ جو بھی جتنے بھی ان سورسز ہیں، تو یہ آج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اس نعمت کا استعمال جو ہے اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو سارے دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہمارا یہ جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جو نعمت بخشی ہے. آج میں آپ کے سامنے جو یہ قرآن مجید کا حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں جو ہے قرآن مجید کا حاصل مطالعہ پیش کروں. میری کیا حیثیت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں آج اس دنیا میں، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا کہ اس کے پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائے. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارا جو ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی واقعات جو بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. ہم اپنے خود اعمال پر غور کیجئے، ہم اپنے آپ پر غور کیجئے. آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. آپ جو ہے تو اس پر غور کیجئے. آپ کوئی کام کرنے نکلتے ہیں لیکن اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اسی کو وہی عمل کر سکتے ہیں. دنیا کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو درخت کا پتا گرتا ہے اس کا بھی ریکارڈ اللہ کے پاس ہے. بارش کا ایک قطرہ بوند جو گرتا ہے اللہ کے پاس اس کا بھی ریکارڈ ہے. تو یہ جو آج دنیا میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کا بھی اللہ کے پاس ریکارڈ ہے. اور جو لوگ نیکی کو پھیلانے میں کام کر رہے ہیں یا قرآن مجید کا جو پیغام ہے یہ دنیا کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کا بھی اللہ کے پاس ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کا بھی اجر دے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. تو یہ تھا
سورہ کیف کے 10ویں رکوع کا حاصلی مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ سے دعا اللہ ہم کو قرآن مجید کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی اور اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔